تو اس دفعہ جو ہے جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے ووٹ اتنا نہیں ملا، تو اس کی وجہ آپ دھاندلی سمجھتے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے ان پر ناراضگی سمجھتے ہیں؟ میں تو اتنے دور نہیں جاؤں گا، پہلے یہ پتا کریں ووٹ ملا کس کو ہے، پھر وہاں سے آگے بات چلاتے ہیں. جی شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے پاس فارم 47 ہے وہ جیتا ہوا ہے. اصل جھگڑا تو یہی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں ڈفرنس. دیکھیے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ رزلٹ کیا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ جو 47 ہے وہ جیت گیا ہے، 45 ہار گیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ 47 پہلے بن گیا تھا، 45 بعد میں آئے. سر الیکشن میں حصہ نہ لے کے آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کیا سمجھتے ہیں آپ کا بہتر فیصلہ تھا؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا، آپ کی جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچ گیا. آپ سے سر اگر رابطہ کیا جائے آپ کیا کریں گے؟ جی ان سب کو میں نے پہلے مبارکباد دے دی تھی کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں. سر آپ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کس بات پہ رابطہ کیا میاں جائے؟ صاحب رابطہ کریں آپ سے؟ میں نہیں ہوں، میں کچھ ہوں. ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. میں نہیں ہوں نہ آزاد رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو رہا ہے. بھائی صاحب آپ موجودہ صورتحال میں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں تو بہتر ہے. اب کل تک تو یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا حکومت بنانے کے لیے، وفاقی حکومت بنانے سے گریز کر رہے ہیں. تو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس طرح کے رزلٹ آئیں گے کہ ہم پارلیمنٹ ہوگی اور کوئی بھی حکومت نہیں بنانا چاہے گا؟ دیکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن مت کروائیں. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن میں ضرور یہ کہتا رہا کہ الیکشن اگر آپ نے بغیر آگے کے راستے کا تعین کیے الیکشن کرائے وہ کچھ نہیں دیں گے، انتشار دیں گے. اور کم از کم وہ بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ آج جو الیکشن ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں دے پائے اور نہ ہی آگے کچھ مسائل کا حل دے پائیں گے. اس لیے آج ملک مشکل میں ہے. آج پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ذرا اپنی اس اقتدار کی سیاست سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں، وہیں سے معاملہ آگے بڑھے گا. شاہ صاحب ابھی تک آپ مسلم لیگ نون میں ہیں، تو کیا مسلم لیگ نون کی جو اس الیکشن میں پرفارمنس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ بہتر ہو سکتا تھا یا کچھ؟ میرے بھائی میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا نہ ووٹ دیا، کیونکہ میں ان الیکشنز کو ملک میں بے پناہ خرابی کا سبب سمجھتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا. یہ ملک کے معاملات کو حل یہاں سے نہیں کر پائیں گے. آج میں پھر کہوں گا کہ اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اقتدار کے معاملات سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کی بات کریں. سر جو چیز آپ فیل کرتے ہیں دوسرے بھی یقیناً فیل کرتے ہوں گے، تو بہتر کیا حل ہو سکتا ہے یہ ساری صورتحال میں؟ بہتر حل دیکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اقتدار کو ایک طرف کر دیں. آج کوئی بھی اقتدار کا مستحق نہیں ہے اور سب جانتے ہیں. اپنا ضمیر ٹٹولیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. تو آج مسئلہ ملک کا ہے، ملک کے مسائل کی بات کریں. پوری الیکشن کیمپین میں ملک کے مسائل کی بات ہوئی ہے، عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے، ملک کے مسائل کے حل کی بات ہوئی ہے. یہ ایک ناکام الیکشن ہے. شاہ صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ملکی مفاد کے حوالے سے، دوسرے سیاستدان بھی، ہر سیاستدان جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اسی طرح بات کرتا ہے، لیکن ساتھ دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. تو اس کو بٹھایا گا کون؟ کیسے بیٹھیں گے؟ پھر ملک کے بارے میں سوچا نہیں، میں نے تو ایسا نہیں سنا، میں نے تو کوئی نہیں ایسی بات دیکھی ہے. یا تو ہر آدمی اقتدار کی بات کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار دے دے سب ٹھیک ہو جائے گا. اقتدار نہ کسی کو ملنا ہے نہ ان سے مسائل حل ہونے ہیں. سر نہیں، 3-4 دن سے کچھ پوزیشن تبدیل ہوئی ہے. ساری جماعتیں جو لینا چاہتی تھی اقتدار 47 کے بعد، اب وہ میرے خیال میں پیچھے ہٹ رہی ہیں. پی ٹی آئی بھی جی، تو یہ بھی انوکھی بات ہے کہ ملک میں کوئی بھی اقتدار میں آنے کی اب اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. تو کون بنتا وہ نظر آ رہا ہے سر وزیر حکومت کس کی بن رہی ہے؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے جو زیادہ کمپرومائز کرے گا وہ بن جائے گا. کاکڑ صاحب کی حکومت چلتی رہنی چاہیے جی، اس لحاظ سے تو کاکڑ صاحب کی کاکڑ صاحب تو آج تک تو کامیاب ہے، پہلی ڈائریکٹ گورنمنٹ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں عمر ایوب، تو آپ کیا سمجھتے ہو کامیاب وزیر اعظم ہوگا عمر ایوب؟ پہلے بنائے تو پھر بتائیں گے کون کامیاب ہوگا. زیادہ کمپرومائز کون ہے؟ جو بھی ان حالات میں حکومت میں آیا، اگر ساری پولیٹیکل جماعتیں سپورٹ نہیں کریں گی ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. سر یہ آپ کے کولیگ رہے عمر ایوب بھی اور میاں شہباز شریف تو آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں. دونوں میں سے آپ کو لگتا ہے کون سا کمپرومائز زیادہ ہے؟ میرے پاس ووٹ ہی نہیں، کس کو ووٹ دوں؟ اچھا کمپرومائز کس سے کرنا ہوگا سر یہ بھی بتا دیجیے. جی، کمپرومائز کرنا کس سے؟ فارم 47 سے.